اور محمد حبیب اللہ بھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت کہیے سبحان اللہ۔ حضرت یہ ہیں حضرت امام غزالی۔ میرے آقا نے، اب سنیے خاص بات، میرے آقا نے اپنی چھڑی مبارک حضرت امام غزالی کے بازو پہ لگائی، یوں کہا تھا کہ اللہ کا نبی ہے ادب سے، اور آپ کے جب دنیا میں تشریف لائے پیدا ہوئے تو ماں نے دیکھا کہ بازو پہ وہ چھڑی والا نشان بھی موجود تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ امام غزالی کیا لکھتے ہیں، اب تعارف ہو گیا، سبحان اللہ کہیں گے سارے دن۔ ان امام غزالی نے جو لکھا بڑا خاص کر کے، آپ لکھتے ہیں عبادت کی وادی میں قدم رکھنے سے پہلے توبہ کر لو۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ توبہ کی وجہ سے عبادت کی اللہ توفیق دے دیتا ہے۔ اب نتیجہ دیکھیے، کوئی بندے آ کے ہم سے کہتے ہیں شاہ جی عبادت کرنے کو دل نہیں کرتا، نماز پڑھنے کا، ریاضت کرنے کا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرنے کا دل نہیں کرتا، تو نتیجہ کیا ہے؟ اب سنیے، آپ لکھتے ہیں کیونکہ گناہوں کی نحوست، گناہوں کی نحوست اسے عبادت سے محروم رکھتی ہے، یعنی اتنا نہ اس کی منحوسیت ہوتی ہے گناہوں کی کہ وہ بندے کو عبادت کے قریب نہیں جانے دیتی۔ اس لیے فرمایا پہلے تم کرو توبہ تاکہ تمہیں عبادت کی توفیق ملے۔ بولیے عبادت کی، یہ ایک وجہ ہے۔ دوسرا آپ نے لکھا کہ گناہ بوجھ ہوتے ہیں، گناہ بولیے بوجھ ہیں، اور گناہوں کے بوجھ کو رکھنے کے بعد جب تم توبہ کرو گے تمہارا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ ہائے ہائے ہائے، جب تمہارا بوجھ ہلکا ہوگا تم خدا کے سامنے جھک جاؤ گے۔ اب تیسرا حضرت امام غزالی نے یہاں پر لکھا، آپ نے فرمایا کہ گناہ دلدل کی طرح ہے۔ دلدل جانتے ہیں؟ دلدل جس سے بندہ پھنس جاتا ہے، پاؤں اس کے جکڑے جاتے ہیں۔ کہا گناہ دلدل ہیں جو اطاعت و عبادت کی طرف پیش قدمی کرنے والے کو روک دیتے ہیں۔ یعنی جو شخص اللہ کی بارگاہ میں پیش قدمی کر رہا تھا، عبادت ریاضت کرتے ہوئے چل رہا تھا، اس کا قرب پانے کے لیے اس کی طرف چل رہا تھا، ان گناہوں کی دلدل نے اس کو اپنے اندر بولیے جکڑ لیا۔ اب جب اس نے جکڑ لیا ان گناہوں نے، تو اب اس دلدل سے اس کو آزاد کس نے کروانا ہے؟ امام غزالی فرماتے ہیں وہ توبہ ہے۔ بولیے وہ، مل کے بولے نا، وہ توبہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک اور بات لکھی، آپ نے فرمایا کئی لوگ آ کے ہم سے بھی کہتے ہیں، میں نے پہلے مثال دی، کئی کہتے ہیں جی عبادت تو کرتے ہیں لیکن عبادت میں سرور نہیں آتا، نماز کے اندر مزہ نہیں آتا، فٹافٹ پڑھنے کی کرتے ہیں، واپس نکلیں باہر کسی طرح۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ تو بس اپنا وہ فرض ادا کر رہا ہے اپنے اوپر سے کہ میں نے پڑھ لی، قبولیت والا معاملہ ہائے ہائے۔ امام غزالی لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا گناہوں کی نحوست، تمہارے گناہوں کی نحوست جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جو کی جانے والی عبادات ہیں اس کی لذت اور سرور کو کم کر دیتی ہیں۔ اس لیے عبادت کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ تم اس کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ توبہ کرو گے عبادت کی توفیق ملے گی، عبادت کی توفیق ملنے کے بعد جب تم اس کی بارگاہ میں کھڑے ہوگے توبہ کے بعد، پھر سرور بھی ملے گا، پھر چاشنی بھی ملے گی، یہاں تک کہ اس کی بارگاہ میں اس کا دیدار بھی عطا کیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ یا رسول اللہ زندہ حق یا غوث اعظم۔ ذرا مل کے ایک دفعہ نعرہ حیدری لگائیں نا، ذرا ایمان تازہ ہو۔ یہاں پر امام غزالی آگے لکھ رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جس سے یہ توبہ کیا ہے کہ اگر گناہوں کی وجہ سے کسی کے دل میں سختی پیدا ہو جائے، گناہ کر کر کے انسان کا دل بولیے سخت ہو جاتا ہے، اب اس سختی کو نرمی میں بدلنے کے لیے جس چیز کا ضروری ہونا، پاس ہونا ضروری ہے، فرمایا وہ توبہ ہے جو تمہارے دل کی سختی کو بولیے دور کرتا۔ اس کے بعد اب امام غزالی یہاں پر سرکار دو جہاں
صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر حدیث پاک نقل کر رہے ہیں، کوٹ کی یہاں پر کیا آپ فرماتے ہیں، اذا کذب العبد تنحى عنه الملکان من نتن ما یخرج منه فی، آپ فرماتے ہیں من فی، آپ فرماتے ہیں کہ جب انسان بندہ جھوٹ بولتا ہے، بولیے سارے کیا بولتا ہے؟ جھوٹ، جسے ہم کہتے ہیں عام سی بات ہے کہ میں فون پہ جی میں 5 منٹ میں آیا، جی میں راستے میں میں نکل پڑا ہوں، اور ایسا ہوتا نہیں، اور اسے ہم برا جانتے بھی نہیں ہیں، اسے ہلکی سی بات اور یہ جھوٹ ہے، اور اس پر آقا فرماتے ہیں کہ اس کا خمیازہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ بولنے کی وجہ سے انسان کے منہ سے ایسی بو نکلتی ہے کہ اس کے کرامن کاتبین اسے چھوڑ کر علیحدہ ہو جاتے ہیں، اس کے کرامن کاتبین اس کے ساتھ جو فرشتے ہیں وہ بھی اس بو کی وجہ سے اسے بولیے دور ہو جاتے ہیں۔